أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے عشق کی توانائی سمیٹ کر اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانی عقیدت پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان کانفرنس پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمۃ الرضوان کے نام نامی کے گرامی سے منسوب ہے. یہ پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے دنیا عالم میں اپنی مشن، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے عادت و اعتبار کے اعتبار سے مشہور و معروف جماعت دعوت اسلامی. اللہ عز و جل نے اس دعوت اسلامی کو اتنی مقبولیت انعام بخشی ہے. دنیا کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں جہاں ان کے قائدین کام انجام نہ دے رہے. یہ بڑے فخر کی بات ہے. یہ عقل مندوں کے لیے بہت ہی روشن مینار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جیتنا چاہے جب چاہے کام لے لیتا ہے. میری معلومات کی حد تک دعوت اسلامی کے شروع کرنے والے پہلی شخصیت حضرت ابو الہلال علامہ مولانا الیاس احمد اختار قادری، جنہوں نے تنہ تنہا اس دعوت کا مشن شروع کیا تھا. لیکن ڈاکٹر اقبال کی اگر صداقت، ڈاکٹر اقبال کے شعر کی صداقت اگر کسی کو دیکھنی ہے تو دعوت اسلامی کو دیکھے، جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے جانا دیکھنا ہے باقی الحمدللہ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ. جتنی بات بھی میں کروں یہ کم ہے کہ میں نے تاریخ کی 100 سال ریکارڈ بنائے ہیں. جتنا کام دعوت اسلامی نے کرا انجام دیا ہے 100 سال میں کسی جماعت نے انجام دیا. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. ماشاءاللہ اس دعوت میں صرف ہندوستان ہی میں نہیں، صرف پاکستان ہی میں نہیں، صرف بنگلہ دیش میں ہی نہیں، صرف لنکا میں ہی نہیں، بلکہ خاکدان گیتی پہ 208 ملکوں میں یہ دعوت اپنا کام انجام دے رہی ہے. سوچئے آج ہمیں اگر کسی ایک قوم کو چلانا ہو تو کتنے ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مقبولیت عطا فرما دی ہے، روزانہ تک کروڑوں خرچہ ہے دعوت اسلامی کا.
میں جانتا ہوں، آپ جڑیں گے آپ کو بھی پتا چلے گا، روزانہ کا کروڑوں کا خرچہ ہے، 100 روپے کا نہیں، ایک دن کا کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے دنیا میں۔ ان کے کارنامے، ان کے آدمی، ان کے جڑے ہوئے مبلغ علماء صالحاء صدیقین، کیسے کیسے اولیاء کاملین اس جماعت سے جڑے ہوئے اور یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ میدان محشر میں بھی یہ دعوت تبلیغ اونچی شان کے ساتھ اپنا فریضہ ادا کرے۔ یہ اسی کا نتیجہ کہ آج دوسرا سال ہے اور ہم جشن غوث مولا میں حاضر ہیں۔ اگر دعوت اسلامی کا یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا تو شاید ہمارے لیے ایک اور رکی ہوتی۔ آج کے اس رات میں ہم اپنے بستر پہ دراز ہوتے یا کسی گناہ میں ملوث ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے کہ بندوں کے بھلائی کے راستے پہ لگایا جائے تو تنہا تنہا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پوری دنیا کا رخ موڑ دیا کرتا ہے۔ تاریخ پر ہے، ہسٹری کا مطالعہ کریں تو انقلاب لانے کے لیے 4,000 لوگوں کی ضرورت نہیں پڑی ہے، صرف ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اپنی دنیا میں انقلاب لایا۔ اسی انقلاب زندہ شخصیت میں ایک شخصیت کا نام غوث اعظم جیلانی ہے۔ اس دور کا مطالعہ کریں، اس زمانے میں غوث اعظم تھے 6 صدی ہجری کا، عیسوی کا نہیں، 6 صدی عیسوی میں ہمارے آقا آئے تھے جو انقلاب پیدا کیا۔ 6 صدی عیسوی میں ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ آمنہ کے گھر میں جلوہ سگن ہوئے تھے تو پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا تھا اسلام لا کر کے۔ اور ہمارے آپ کے 6 صدی ہجری کا جب جائزہ لے کے تو غوث اعظم آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی انقلاب پیدا کیا ہے، انہوں نے بھی زمانے میں تبدیلی لائی ہے، انہوں نے بھی بدلاؤ لایا ہے۔ وہ کردار کے اعتبار سے انقلاب پیدا کیا اور ایمان میں اتحاد کے اعتبار سے پیدا کیا ہے انقلاب۔ اب دیکھیں چند شعر حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں، بہت مشہور و معروف کلام ہے، لیکن میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، میں اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہوں کہ غوث اعظم جیسے بلند و بالا شان والی شخصیت کی بارگاہ میں مجھے لب گشائی کا موقع ملا، ورنہ وہاں کہاں وہ اونچی ذات اور کہاں میں نسبت خاک راہ عالم پاک، مٹی کو عالم پاک سے کیا نسبت ہو سکتی، کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں، بس اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث۔ سب ایک شعر آپ کروں گے، یہ تیرا کرم ہے یا غوث کہ تو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے، میرا کچھ اس میں دخل نہیں، یہ تیرا کرم ہے یا غوث کہ بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میری خالی جھولی بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ برادران اسلام، خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے بہت ہی مشہور و معروف سورہ کی آیت تلاوت کی ہے، بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے پڑھے لکھے ہو، یہ دماغ میں آ رہا ہوگا کہ اس موضوع سے اور اس آیت سے کیا تعلق ہے۔ ہم نے وہی مشہور و معروف آیت سورت کی آیت تلاوت کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قدر بیان فرمایا، اور یہ پروگرام جو ہے جشن غوث مولا کے نام سے ہو رہا ہے، تو آپ اس کے کڑی جوڑنا چاہیں گے تو کڑی بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن کڑی میں جوڑ کے دکھاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ تو بالکل آیت غوث اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے تعلق جوڑنے کا کام
آپ دیکھیں گے پتہ چلے گا قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے سن لیں. ہمارا کام ہی ہوتا ہے ہم سوچتے رہتے ہیں کہ دشواریوں میں سے آسانیاں کھوج کے لائیں. میں نے کبھی آسانی کی طرف توجہ نہیں دی. ہمیشہ ہم نے سمندر کی غواصی کرنے کی کوشش کی ہے, ندی میں کبھی چھلانگ لگانے کی کوشش نہیں کی. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ میں کھوجوں جہاں لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچتی ہے, وہاں ہماری پہنچ نہیں ہے تو لوگوں تک ہم اپنی بات شیئر کر دیں. یہ اپنی کوشش ہوتی ہے, اپنے مطالعہ کا نیچے میں یہی ہوتا ہے. الحمدللہ آج آپ کی جب کہ ادیب الفرصتی کچھ حالات وقت کی شکایت نہیں کرنا چاہیے, لیکن ابھی کچھ ہماری عدم الفرصتی ہے, کچھ ٹائم کی قلت ہے, لیکن ہمیں یہاں پروگرام میں شریک ہونا تھا تو میں نے اپنا وقت نکال کر کے تھوڑا سا مطالعہ کیا کہ دیکھیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئی سے نئی بات ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. تو ہم نے تھوڑی سی کوشش کی, اللہ کا کرم ہوا, فضل ہوا, احسان ہوا اس کے محبوب کا, یہ تھوڑی سی بات ہم آپ کے سامنے لے کر کے آ گئے ہیں. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو میرا قصور ہے, اور کوئی اچھائی ہے تو غوث اعظم کا فیض ہے, غوث اعظم کا کرم. میں نے ایت مبارکہ تلاوت کی ہے, الم نشرح لک صدرک. اللہ فرماتا ہے, ترجمہ سنیے, اے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ فرما دیا, کھول دیا. اب اس کی دو تشریح, دو تفسیر کی جاتی ہے. ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ سرور کائنات کا سینہ چاک کیا گیا. ہمارے رب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا, شق صدر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ آپریشن کیا بذریعہ جبریل. یاد رکھیے گا اس بات کو, آپریشن جو ہوا ہے بذریعہ جبریل ہوا ہے. یہ جبریل فرشتوں کا سردار, اس نے آپریشن کیا سرور کائنات کے سینے کا, سینہ کھولا گیا. جیسے ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے, سینہ کھول دیا جاتا ہے, تو ہارٹ کا آپریشن کرنے کے بعد ڈاکٹر پریس میٹر لگاتا ہے, مشین لگاتا ہے تاکہ ہارٹ کا زیر و گر چلنا, اس کا اوپر نیچے ہونا, دھڑکنا, یہ برابر مسلسل کے ساتھ ہوتا رہے. لیکن سرور کائنات کا سینہ مبارک جو چاک کیا گیا تو پریس میٹر لگانے کے لیے نہیں بلکہ سینہ چاک کیا گیا تو نور عرفان کی تجلی اس میں سمانے کے لیے اس کو چاک کیا گیا. واہ, یہ ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ سرور کائنات کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا. وہی مانا کہ جتنے علم و عرفان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سرور کائنات کے سینے میں موجود کرنا. سبحان اللہ. یہ سینہ صدر ہے, یہ شرح صدر ہے, شرح صدر ہے, سینہ کھولنے کا معنی ہے. اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اے محبوب ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا. ووضعنا, ہم نے ہٹایا, دور کر دیا, رکھ دیا, پھینک دیا. ووضعنا عنک وزرک, اے محبوب آپ سے ہم نے ہٹا دیا. وزرک, الوزروں کا معنی بوجھ, گٹھری گٹھر, اس کو ہم نے پھینک دیا, ہٹا دیا. الذی انقض ظہرک, جس بوجھ کی وجہ سے آپ کی پیٹھ ٹوٹ رہی تھی. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کر رہا ہوں, کوئی گستاخی نہیں سمجھے گا, کنز ایمان کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. الذی انقض ظہرک, اے محبوب جس سے آپ کا سینہ, آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی, جس بوجھ کی وجہ سے, اس بوجھ کو ہم نے آج ختم کر دیا ہے. اب وہ بوجھ آپ کے اوپر باقی نہیں ہے. اب میں بتاؤں کہ بوجھ کیا تھا سرور کائنات کے پیٹھ پہ, وہ سمجھیے. مفسرین نے تفسیر کی الوزرا سے کیا مراد ہے, وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بوجھ قرار دے رہا ہے سرور کائنات کے پیٹھ پر. تو مفسرین نے تفسیر کی کہ سرور کائنات کے پیٹھ پہ یہ بوجھ تھا کہ آپ مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں, مسلسل لوگوں کو دعوت و ارشاد دے رہے ہیں, مسلسل لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں, مسلسل پیغام کاوش اور کوشش سرور کائنات کی جاری ہے. لیکن جیسا مسلمان ہونا چاہیے اتنی تعداد مکہ میں مسلمانوں کی نہیں ہے. سرور کائنات کے پیٹھ کے بوجھ محسوس ہو رہا ہے. مولا میں تبلیغ کر رہا ہوں, مولا میں ارشاد کر رہا ہوں, مولا میں تبلیغ و ارشاد میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں, رات دن اسی لیے منہمک رہتا ہوں کہ تیرا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے, مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے. لیکن یہ لوگ
بڑھ نہیں رہے ہیں، مولا میرے پیٹ پہ بوجھ ہے۔ بندہ فرما رہا ہے محبوب تمہارے پیٹ پہ جو بوجھ محسوس ہو رہا تھا میں نے اس بوجھ کو ہٹا دیا ہے، اب تم مکہ سے چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر جاؤ، وہ بوجھ ہلکا محسوس ہوگا۔ مکہ میں 40 مسلمان ہیں، مدینہ میں چلے جاؤ 1,40,000 ہو جائیں گے۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر بیان کی جاتی ہے، دوسری تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ابھی ذرا بوجھ سے مراد سرور کائنات کا یہ سوچنا تھا کہ میری امت گنہگار ہے، میری امت اتنی گنہگار ہے، اس کی بخشش میدان محشر میں کیسے ہوگی۔ سرور کائنات کی سوچ سوچ کر کے ہلکان ہوئے جا رہے تھے، پریشان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی انقض ظہرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ محبوب فکر کیوں کرتے ہو، ٹینشن میں کیوں ہو، کیوں ٹینشن لائز ہو رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو؟ سنو بخشش دینے والا میں ہوں، شفاعت کرنے والے تم ہو۔ شفاعت کرو گے کتنے کی چاہو گے، سب کی میں بخشش کروں گا، سب کو میں بخشش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے اس تفسیر کو بتاؤ جس کے لیے میں نے موضوع سخن بنایا ہے۔ اس آیت کا موضوع سخن جو میں بنایا ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے، وہ سنیے میں نے کیوں بنایا ہے۔ اب سنیے ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے محبوب ہم نے آپ کے بوجھ کو دور کر دیا جس بوجھ کی وجہ سے آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی۔ کیا بوجھ تھا وہ بوجھ تھا سرور کائنات کا ارشاد عالی شان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اے لوگوں سن لو میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سرور کائنات کو فکر یہ تھی، سرور کائنات کے دل کے بوجھ یہ تھا، سرور کائنات کے پیٹ پہ یہ بات تھا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اس سے پہلے امتی جو بھی رہے ہیں ان کی ہدایت کے لیے انبیاء آتے رہے ہیں، مجھ سے پہلے موسیٰ آئے ہیں، مجھ سے پہلے عیسیٰ آئے ہیں، مجھ سے پہلے یحییٰ آئے ہیں، مجھ سے پہلے زکریا آئے ہیں، مجھ سے پہلے ابراہیم آئے ہیں، مجھ سے پہلے اسحاق آئے ہیں، مجھ سے پہلے اسماعیل آئے ہیں، مجھ سے پہلے سلیمان آئے ہیں، مجھ سے پہلے داؤد آئے ہیں، مجھ سے پہلے الیاس آئے ہیں، مجھ سے پہلے شیس آئے ہیں، مجھ سے پہلے آدم آئے ہیں۔ سب لوگ آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ بھٹکے ہوئے انسان کو راہ ہدایت دکھا دے، صراط مستقیم پہ لگا دے۔ میرے نبی کے پیٹھ پہ بوجھ ہے، بوجھ کیا ہے؟ اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی جلوہ گر نہیں ہوگا، پھر میری امت بھٹکے گی، ان کو راہ راست پہ کون لگائے گا، ان کے راہ راست پہ کون کھڑا کرے گا، سچائی کا راستہ کون دکھائے گا، اچھائی کا راستہ کون دکھائے گا، صراط مستقیم پہ یہ کون چلائے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ٹینشن مت لو، محبوب فکر مت کرو، تمہارے بعد نبی نہیں ہوگا، تمہارے بعد غوث اعظم ہوتے ہوئے، تمہارے بعد تمہارے الہی ہوں گے، تمہارے بعد اعلیٰ حضرت ہوں گے، جو ذمہ داری بنی اسرائیل کے علماء انجام دیتے تھے، بنی اسرائیل کے نبی انجام دیتے تھے، وہ ذمہ داری تمہاری امت کے اولیاء اور علماء انجام دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں غور کریں اور فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام تھے، انہوں نے لمبی لمبی عمریں پائی۔ میں نے پڑھا قرآن میں شاہد ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 950 سال تھی۔ سوچیں 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ انہوں نے تبلیغ و ارشاد کا کام انجام دیا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا۔ اتنی عمر پانے کے بعد تبلیغ و ارشاد کرنے کے بعد صرف 60 لوگ ایمان سے مشرف ہوئے، صرف 60 لوگ ایمان لائے تھے۔ لیکن قربان جائیے آمنہ کے نام پہ، قربان جائیے نائب پروردگار پہ، قربان جائیے اپنے آقا اور مولا کی شان پہ کہ آپ کے امت کے اولیاء ہیں، حضرت غوث اعظم ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دین اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غوث اعظم سے اور نیچے آ جائیے، غریب نواز ہیں، ان کے دستے اقدس پہ 90 لاکھ لوگ اسلام کا دعوت پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مسلمان اسلام یہ فیض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شریعت کے بھی امام ہیں، طریقت کے بھی امام ہیں، معرفت کے بھی امام ہیں اور حقیقت کے بھی امام، سارے امام ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ پڑھیے آپ تفسیر جیلانی، آپ نے تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی، بہت کم لوگوں کو معلوم ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں غوث اعظم کے نام پہ دیگیں چلتی ہیں، پلاؤ اور بریانی کا رواج ہے، لیکن غوث اعظم کے تعلیمات بیان کرنے کا رواج نہیں۔ غوث اعظم کی تعلیمات کو ہم نے عام نہیں کیا، ان کے اخلاق کو ہم نے عام نہیں کیا، ان کے مشن کو ہم نے عام نہیں کیا، ان کے تبلیغ و ارشاد کے طور طریقے کو ہم لوگ عام نہیں کر سکے ہیں۔ بس ہم لوگوں نے وہ کام کیا ہے جس میں غوث اعظم کا نام بھی ہو جائے اور اپنا کام بھی ہو جائے۔ ہم نے وہ سارے مشن اختیار کیے، ہم نے وہ مشن اختیار نہیں کیا کہ غوث اعظم کا نام بھی ہو اور قیامت میں ہمارا کام کرتا ہے۔ یاد رکھیے غوث اعظم تصوف کے بھی امام تھے، غوث اعظم شریعت اور حقیقت سارے کے امام تھے۔ اب ایک چیز بتاؤں گا آپ کو، بہت سے لوگوں کو گمراہی ہوتی ہے کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، معرفت الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہے۔ بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ سمجھ نہیں پاتی، یہ کنسپٹ، یہ تصور ان کے دماغ میں صحیح طور پر آ نہیں پاتا۔ میں چاروں کو سمجھانا چاہوں، سن لیجیے، غور سے سنیے گا۔ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، اگر چاروں سمجھنا ہے تو ایک مثال سے سمجھا دوں میں آپ کو۔ ایک مثال، آپ آم کو لے لیجئے، آم، مینگو، آم لے لیجئے اور اس کو دیکھ لیجئے، چاروں چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، کوئی ہٹ کے نہیں ہے اس سے کچھ۔ اگر شریعت سمجھنا ہے تو آم کے اوپر والا چھلکا سمجھ لیجئے، یہ شریعت ہے۔ اور اگر معرفت سمجھنا ہے تو چھلکے کے نیچے جو گودا ہے وہ معرفت ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ معرفت ہے۔ معرفت کے بعد آپ کو طریقت سمجھنا ہے تو طریقت گٹھلی ہے آم کی، یہ طریقت ہے۔ حقیقت سمجھنا ہے آم کی تو گٹھلی کے اندر جو مغز ہے وہی حقیقت ہے، گٹھلی کے اندر جو مغز ہے یہی حقیقت ہے۔ اسی حقیقت سے پھر آم تیار ہو جایا کرتا ہے۔ یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی حقیقت ہے۔ اب آپ بتاؤ، آپ اگر آم کے چھلکوں کو ہٹا دو، صرف گودا ہی گودا رہے تو آم کیسا لگے گا؟ آپ بتائیں ہمیں، آم کیسا ہو جائے گا؟ بکھرا بکھرا، مکھیوں کا حملہ شروع ہو جائے گا، مکھیاں بھی بنانے لگیں گی، طبیعت میں کدورت پیدا کرے گی۔ ارے صوفیوں یاد رکھو، اگر شریعت کو ہٹا دو گے شیطان تمہاری طریقت پہ حملہ کر دے گا، شیطان کرنے لگے گا، تمہاری طریقت مخلوق ہو جائے گی، تمہاری طریقت پراگندہ ہو جائے گی، تمہاری طریقت خراب ہو جائے گی، تمہاری طریقت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس لیے شریعت کا چھلکا طریقت کے ساتھ لگے رہے تو شریعت میں بھی مزہ آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے امام حضرت خواجہ اور خواجوں کے خواجہ، سب سے بڑے پیر، پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بغیر علم کے صوفی ایسے ہی ہے جیسے کہ بغیر پانی کے مچھلی۔ یاد رکھیے گا، بغیر پانی کے مچھلی کتنے دیر تک زندہ رہے گی؟ کتنے دیر تک اس کی سانسیں چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر صوفیت میں طریقت پہ عمل پیرا ہو رہا ہے، شریعت سے دامن تھامو۔ شریعت سے ہٹ کے کوئی طریقت نہیں ہے، طریقت سے ہٹ کر کے کوئی معرفت نہیں ہے، معرفت سے ہٹ کر کے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کو سمجھنا ہے، شریعت کو سمجھو، شریعت پہ مزہ لینا ہے، معرفت کو سمجھ لو، شریعت سمجھ میں آ جائے گا، سارا کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ برادران اسلام، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولیاء کا سردار بنا۔ تمام اولیاء جتنے بھی ہیں، تمام اولیاء کے سردار غوث اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اماموں کے امام، آپ حدیث میں بھی ماہر، آپ تفسیر میں بھی ماہر، آپ کلام میں بھی ماہر، آپ بلاغت میں بھی ماہر، آپ نحو میں بھی ماہر، جملہ علوم و فنون میں دسترس رکھنے والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ الرضوان ہیں۔
لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائی تھی وہ تبلیغ تھا. یاد رکھیے گا تقریر بہت آسان ہے, تدریس یعنی پڑھانا, بچوں کو درس دینا, ٹیچنگ کرنا یہ بھی آسان ہے, لیکن سب سے بھاری کام تبلیغ کرنا ہے, اللہ کا پیغام دوسرے تک پہنچا دینا. یہ بہت بھاری کام ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کیا بھاری ہے, میں جانتا ہوں یہ بہت بھاری ہے. جب وہ اس میدان میں آئیے گا تو پتہ چلے گا. تبلیغ تعلیم کے لیے آپ کا پڑھا ہونا ضروری ہے. آپ پڑھے ہیں تو پڑھا سکتے ہیں. آپ کا اخلاق چاہے جیسا بھی ہو, آپ کا کردار چاہے جیسا بھی ہو, آپ کا بیک گراؤنڈ چاہے جیسا بھی ہو, آپ کے معاملات چاہے جیسے بھی ہو, آپ تعلیم حاصل کیے ہیں تو اچھے سے تعلیم دے سکتے ہیں. لیکن تبلیغ دینے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے, ارشاد کرنے کے لیے, کسی کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے سب سے پہلے علم ہونا چاہیے. علم کے ساتھ خود عمل ہونا چاہیے, عمل کے ساتھ بااخلاق ہونا چاہیے, بااخلاق کے ساتھ صاحب کردار ہونا چاہیے, صاحب کردار کے ساتھ ساتھ شخصیت بیدار ہونی چاہیے. تب جا کر کے ایک جملہ بھی بولیں گے کسی کے دل میں وہ پیوست ہو جائے گا. بہت سا ملک ہونا ہوگا. یاد رکھیے گا علم کا معاملہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو بھی علم دیا, مسلمانوں کو بھی علم دیا. کھانے پینے کا معاملہ اللہ نے کافروں کو بھی دیا, مسلمانوں کو بھی دیا. لیکن دعوت و تبلیغ کا جب معاملہ آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری انبیاء کرام کو لگائی تھی. تبلیغ کی ذمہ داری انبیاء کرام کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شخصیت بیدار ہوتی ہے, ان کی ذات بالکل پاک اور صاف ہوتی ہے, وہ گناہوں سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں, ان کے دامن میں کوئی داغ نہیں ہوتا. یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سپرد فرمائی تھی. وہ یہ کام انجام دیتے رہے اور انبیاء کے سلسلہ جب بند ہوا, ہمارے نبی آخری نبی ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری انبیاء بنی اسرائیل کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں اور علماء کی ذمہ داری میں دیا. یہ لوگ تبلیغ و ارشاد کا کام کریں, دعوت اسلامی وہی کام انجام دے رہے ہیں. آپ کو بتاؤں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل سنت رسول کے عمل پیدا کیا, بالکل سنت پہ. ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں, اس کے بعد غوث اعظم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہیں سے ہم اپنی بات ختم کریں گے. اس کے علماء کرام اور بھی موجود ہیں, ان کا بیان سننا ہے, ابھی نعت ہونی ہے, بہت سارے بات ہونی ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا. سنیے تبلیغ کتنا بھاری کام ہے اور کتنا حکمت عملی چاہتا ہے. تبلیغ میں آدمی کو کیا کیا دشواریاں اور کیا کیا موقع محل دیکھنا پڑتا ہے. وہ سرور کائنات کی ذات میں دیکھیے, ایک آدمی آیا, یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا شوق سے پڑھ لو, کلمہ ہی تو پڑھنا پڑھو. اس نے کہا اس شرط پہ. کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ 2 وقت کی نماز پڑھوں گا. آپ انہیں کلمہ پڑھا دیجیے. سوچیے نبی کا دیکھیے, نبی کی نگاہ کہاں تک دیکھتی ہے اور حکمت عملی کہاں تک وہ انجام دیتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی آتا ہے اور 2 وقت کی نہیں 5 وقت میں اگر کہے کہ میں 4 وقت کی پڑھوں گا تو میں کہوں گا کہ کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو, یہ چھوٹ نہیں مل سکتی ہے. کیونکہ ہمارا وہ علم نہیں, ہمارا وہ مزاج نہیں, ہمارے اندر وہ سوچ اور فکر نہیں, ہمارے اندر وہ گمان نہیں, ہمارے اندر وہ حکمت عملی نہیں. اس لیے ہم اپنے ظاہری اور خشک باتوں میں اسے بدزن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن نبی کی بارگاہ میں آیا ہے آدمی, یا رسول اللہ 2 وقت کی نماز پڑھوں گا, آپ مجھے مسلمان کر دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے, تو 2 وقت کی نماز پڑھنا, پہلے مسلمان تو ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھایا. جب کلمہ پڑھ لیا, دامن اسلام میں آیا, تب اس نے پوچھا یا رسول اللہ اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں, ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا بس 2 کام کرنا ہے. ایک کام یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ جم جاؤ اور اللہ کی یاد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو. یہ اسلام کا معاملہ ہے, یہ اسلام کے بیٹر ہے, یہ اسلام کا بیلنس ہے, یہ اسلام کا احساس ہے, یہ اسلام کی بنیاد ہے. آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کہا تھا کہ 2 وقت کی نماز پڑھوں گا, آپ کہہ رہے ہیں 5 وقت کی. آپ نے فرمایا سنو, اس وقت تم مسلمان نہیں ہوئے تھے, اب مسلمان ہو گئے ہو, تو جو مسلمان کا قاعدہ قانون ہے وہ فالو کرنا شروع کر دو, وہ تمہیں فالو کرتا ہوگا. ٹھیک اسی طرح کا واقعہ ہمیں غوث اعظم کی زندگی میں ملتا. ایک مسلمان ہے, کافر نہیں ہے, مسلمان ہے, کلمہ پڑھا ہوا ہے. حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گیا, یا غوث مجھے مرید کر لیجیے.
गौसे आजम ने कहा ठीक है, मैं मुरीद तो करता ही, मैं पीर मुर्शिद हूँ, मैं लोगों को मुरीद करता हूँ, तू भी मुरीद हो जा। कहा मुरीद तो हो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा शर्त यह कि मैं चोर हूँ, मुरीद हो जाऊंगा लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। मैं मुरीद आपका हूँगा लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। अब आज का पीर होता तो सोच में पड़ जाता है, या अल्लाह क्या करे। पहली मरतबा जो पीर हाथ में हाथ देता है तो यही याद लेता है कि मैं अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में लिया, ये कहो, और आज से किसी बुराई के करीब नहीं जाऊंगा, हर काम में हराम वाला छोड़ता हूँ। ये पीरी मुरीदी में आदत किया जाता है, वाटर दिया जाता है। गौसे आजम ने कहा ठीक है, एक शर्त तुम हमारी मान लो, एक शर्त हम तुम्हारी मान लेते हैं। उसने कहा ठीक है, आपकी शर्त क्या है? कहा तुम्हारी शर्त यह है कि तुम चोरी नहीं छोड़ोगे, और मेरी शर्त यह है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम आजान दिया करना, बस और कुछ मत करना है, ये हमारी शर्त है। उसने कहा कौन बहुत भारी काम है, अरे चोरी करेंगे, जब अजान का वक्त होगा तो आजान नहीं क्या करेंगे। उसने कहा ठीक है, मुरीद कर लीजिए। गौसे आजम ने मुरीद कर लिया, मुरीद हो गया वो आदमी। गौसे आजम की बारगाह में देखिए, नया नया जब कोई मुरीद होता है, जैसे नए नए हाजी साहब आते हज करके या उम्रा करके कोई आ रहा है, तो 4-5 दिन तक वो हाथ की नूरानियत ज़हन में बसी रहती है, तो निगाहें झुकी रहती है। 5 वक्त नमाजी जो होता है 6 वक्त भी पढ़ता है कि तहज्जुद भी पढ़ेंगे, मदीना मुनव्वरा से होके आए हैं, खाने काबा देख के आए हैं, बड़ी जलवा नुमाई रहती है, बड़ा अपने आप को नेक समझता रहता है। लेकिन जैसे 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 दूरी होती जाती है, जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, फिर हाजी साहब काका बन जाते हैं, वो आपको मालूम है वो क्या क्या करना होने लगता है, फिर वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो रंगरंगियां शुरू हो जाती जो पहले रहती थी। आदमी बिगड़ा हुआ बन जाए ये बहुत कम होता है। अल्लाह तबारक व तआला सबको बनने की तौफीक अता फरमाए, सबको सुधरने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक मिसाल दे रहा था, तो नया नया मुरीद हुआ था, बड़ी रौनक थी चेहरे पे, बड़ा जलाल था। 3-4 दिन गुजरा, घर में फाका की नौबत आ गई, चोरी कर नहीं रहा था। बीवी ने उकसाया कि अब क्या होगा, मुरीद तो बन गए हो, खाना कौन देगा? क्या गौसे आजम खाना पहुंचाने आएंगे? क्या वो देंगे तुम्हें खाने के इंतजाम? आज अपने मिशन पे निकल जाओ, आज अपने काम पे तुम निकलो। उसने कहा ठीक ही कह रही है, निकलना चाहिए। अपना मामूल बनाया रहा, इशा का वक्त हुआ, अजान दिया, अजान देने के बाद जागा रहा। नमाज तो पढ़नी नहीं थी उसे, वो तो नमाज पढ़ने वाला था ही नहीं, चोरी करने वाला था, उसे नमाज पढ़नी नहीं थी। उसने अजान दिया और इंतजार में रहा कि लोग सो जाएं तो आज हम अपना हाथ साफ करते हैं, आज हम अपना काम करते हैं, आज कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। लोग सो गए, ये उठा और उठने के बाद देखा कि इधर उधर हाथ मारने से कोई चारा नहीं है, क्यों ना वजीर के घर में हाथ मार दिया जाए, मोटी रकम हाथ लग जाएगी, 2-4 महीना बैठ के खाएंगे, फिर देखा जाएगा जो आगे होगा। ये सोच करके चोर वजीर के घर में छलांग मारा। ऊंची ऊंची दीवारें थी, ऊंची ऊंचे बुलंद बुलंद फसीलें थी, वो वजीर के घर में कूदा। कूदने के बाद देखा कि पूरे जवाहरात और सोने के ढेर लगे हुए हैं। ये उठाना चाहा और अब जल्दी जल्दी अपनी कटरी तैयार किया। तैयार करने के बाद सोचा कि अब यहाँ से निकल जाए और वक्त सुबह होने से पहले हम अपने घर पे पहुंच जाए। लेकिन कटरी इतनी भारी थी, याद रखिएगा, गिरी का जब माल किसी को मिलता है ना तो सोचता है कितना समेट लें, कितना भर लें, कितना बैंक बैलेंस बना लें, बाद में जो होगा देखा जाएगा। वही हालत में छोड़ की उसने गिरी का पाया था, इतना ट्रैक्टर जमा कर लिया कि अकेले उठा रहा है, सर पे रखना चाह रहा है तो वो सर पे रखा नहीं जा रहा है, किसी तरह सर पे रख लिया है। अब दीवार फाड़ना चाह रहा है तो दीवार इतनी ऊंची है कि हाथ से पकड़ से बाहर है। आदमी को अगर अंदर दाखिल होना हो दीवार से तो कैसे भी कूद के अंदर आ सकता है, बाहर निकलना हो तो पूरा पसीना उसमें शराब हो जाता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो अपनी पूरी हिम्मत लगा लिया, पूरी तगड़ दौड़ कर लिया, पूरी कोशिश कर लिया, लेकिन निकल न सका। इतने में सुबह की सफेदी नमदार होने लगी है, फजर का वक्त हो रहा है, बगदाद की सरजमीन पर मस्जिदों में अजान दी जाने लगी है। अब ये चोर परेशान हो गया। मैंने अपने पीर से वादा किया है कि अजान का वक्त होगा तो मैं अजान किया करूंगा,
میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اسی شرط پہ بیعت ہی کی ہے، اسی شرط پہ میں مرید ہی ہوا ہوں۔ اس نے آؤ دیکھا لگاؤ، پیر کی یاد میں مست ہوا اور کٹڑی ایک طرف پھینکا، ہاتھ اٹھایا، کان میں انگلی داخل کی، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اللہ اکبر کی صدا بلند کرنی تھی۔ جتنے لوگ سو رہے تھے سب بیدار ہو گئے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے چلا جائے۔ سب لوگ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد لوگوں نے اپنی ضروریات سے فراغت حاصل کی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سب لوگ آئے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اگر میں نہیں پڑھا ہوں نماز آج تو پھر پکڑا جاؤں گا، پھر چکرا جاؤں گا، مارا جاؤں گا، ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، نہ معلوم کیا سزا میرے ساتھ ہوگی۔ اس نے بھی دھیرے سے وضو بنا لیا، وضو بنانے کے بعد ایک طرف کھڑا ہوا، لوگوں نے سنتیں ادا کی، دیکھا اس نے بھی سنت ادا کر لی، سنت ادا کرنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام کہاں گیا، امام کوئی بنے تو نماز پڑھائے۔ لوگوں نے دیکھا کوئی سب تو ایک دوسرے کو پہچان ہی رہا ہے، ایک اجنبی آدمی نظر آ رہا ہے، آج یہ اجنبی ہے، آج ہمارا امام نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس کی حالت ہم پر پوشیدہ ہے، یہ گنہگار ہے، سیاہکار ہے، پاپ کیا ہے، کیا کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور جب معلوم نہیں ہے اسے امام بنانا جائز ہے، اسے ہم امام بنا سکتے ہیں، یہ امامت کا حقدار ہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ امام ہو جائیے، ہمیں نماز پڑھا دیجیے۔ چور کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، زمین کھسکنے لگی، اس نے اپنا سر آسمان کی طرف کیا، مولا یہ جانے نہ جانے لیکن تو جان رہا ہے میرے حال کیسے ہے، میں کیا ہوں، مولا تو جان رہا ہے۔ ان پہ پوشیدہ نہیں ہے لیکن تیرے ان کے اوپر پوشیدہ ہے، لیکن مولا تجھ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے۔ آج ان لوگوں کا اصرار ہے اگر میں انکار کرتا ہوں تو میری جان بھی جا سکتی ہے، اور مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میرا ایمان بھی جا سکتا ہے۔ مولا اب ایمان اور جان دونوں تیرے ہاتھ میں ہے، مولا تو لاج رکھنے والا ہے۔ لوگوں نے اصرار کیا، لوگوں نے مجبور کیا، آپ امامت کرائیے۔ اب کھڑا ہوا ہے مصلی امامت پہ، کبھی کی نماز پڑھا ہی نہیں ہے، پہلی بار مصلی امامت پہ کھڑا ہے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہے، کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر باندھا ہے، ادھر اللہ اکبر باندھ کر کے اس نے ثنا شروع کی ہے، ادھر غوث اعظم مسکرا رہے ہیں، وضو بناتے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ مصلیوں نے پوچھا، مریدوں نے پوچھا حضور آپ وضو بنا رہے ہیں اور مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا آج میرا ایک مرید پھنس گیا ہے اس لیے مسکرا رہا ہوں، آج میرا ایک مرید پھنسا ہے اور اس کے لیے مسکرا رہا ہوں۔ لوگوں نے بہت زیادہ توجہ نہیں دی، نماز ادا کر لیا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب ان لوگوں وہاں سے فرصت پا کر کے چور نکلا ہے، سیدھے غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گیا ہے اور آ کر کے کہا حضور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب اذان کا وقت ہوگا میں اذان دوں گا، اور آپ نے اس سے وعدہ لیا تھا اور میں نے یہ بھی وعدہ کرایا تھا کہ میں چوری نہیں چھوڑوں گا، آپ نے اس کی اجازت دی تھی، لیکن حضور آج مجھے اپنے کرتوت پہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، آج میں لوگوں کی امامت کرا کے آ رہا ہوں۔ غوث اعظم نے کہا سن تو امام بن کے آیا ہے، میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے قیامت تک تجھے امام بنا دیا ہے، اللہ نے تجھے امامت کا تاج پہنا دیا ہے، اللہ نے تجھے امامت کا ایسا تاج بخشا ہے کہ قیامت تک وہ تاج مجھ سے کوئی اتار نہیں سکتا ہے۔ سن تو آج کے دن بتا رہا ہے کہ میں امامت کرا کے آیا ہوں، میں نے جس دن مرید کیا تھا اسی دن لوہے محفوظ دیکھ لیا تھا کہ تو آج نماز نہیں پڑھے گا، تو آج چوری نہیں کرے گا، تو آج چوری سے باز نہیں آئے گا، میں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تو چوری پہ چھوڑ دے گا اور میرا سچا مرید ہو جائے گا، میرا سچا پکا غلام ہو جائے گا۔ یہ غوث اعظم تھے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ان کی تبلیغ ہے، یہ ان کا ارشاد ہے، ایک لمحہ میں وہ دنیا کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ یہ قوت رکھتے ہیں اللہ والے، جب اللہ والے ایک کام کی یہ طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگ پر، ہوا پر، پانی پر، زمین پر، آسمان پر، فرشتوں پر بھی، بعض فرشتوں پہ کنٹرول عطا فرماتا ہے۔ ولی کی شان یہ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، ولی کی یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگ پر، پانی پر، ہوا پر، زمین پر، آسمان پر اور بعض فرشتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کو کنٹرول عطا فرماتا ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اللہ ان کے مرضی کے مطابق ویسا کام دکھا دیا کرتا ہے، ویسا کام ہو جایا کرتا ہے۔
السلام۔ آخر میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سبھی لوگوں کو غوث اعظم کے مشن سے سچائی، صداقت، علم و ہنر کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پہ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔